الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدہ اما بعد فقد روى الشیخان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامة ولا سفر وزاد مسلم ولا نوء ولا قولہ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدوہ نہیں ہے، یعنی بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی ہے، مگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جاہلیت کے طریقے پر منتقل نہیں ہوتی۔ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا، ان کی بدعقیدگی یہ تھی کہ بیماری بذات خود پٹ جاتی ہے۔ ایمان والوں کا یہ کہنا ہے کہ بیماری کے پٹنے کے اسباب و علل ہیں، لیکن اسباب بذات خود مؤثر نہیں ہوتے جب تک کہ اس میں تاثیر اللہ نہ دے، اس کا حکم نہ۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے، آگ جلانے کا سبب ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر جلانا ہو تو آپ اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ آگ کی خاصیت یہ کہ وہ چیز کو جلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا۔ آگ جلانے کا سبب ہے، اگر سبب بغیر مسبب کے، بغیر مؤثر کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بھی اگر جلا سکتی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی جل جانا چاہیے تھا، کیونکہ سبب تو وہاں پایا گیا۔ لیکن چونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، وہ آگ جو جلاتی ہے، جلانے کا سبب ہے، وہ اللہ نے فرمایا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ٹھنڈک سے ان کو تکلیف ہے۔ مفسرین نے یہ فرمایا۔ تو سبب بذات خود مؤثر نہیں ہوتا، اثر انداز نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور جاہلیت والے کہتے تھے کہ بیماری یوں پڑ جاتی ہے۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس گئے بیمار پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ کہو بھائی مت جاؤ، بیماری پڑتی ہے، ہو سکتا ہے تم کو بیماری لگ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی لگے گا اللہ کے حکم سے لگے گا۔ تو الحمدللہ یہ حدیث بیماری نہیں پڑتی ہے، اور یہ حدیث کہ کوڑھی سے بھاگو، بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ نہ ملاؤ، طاعون کی سرزمین میں، حیضہ اور کولیرا کی سرزمین میں نہ جاؤ، یہ احتیاطی تدبیریں ہیں، علاج ہے، فار پروٹیکشن۔ اگر آپ اپنی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے ایسا کریں تو کر سکتے ہیں، اچھی چیز، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ بیماری کے پٹنے کے اسباب ہیں، لیکن اسباب بذات خود مؤثر نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ اس میں اثر نہ ڈالے۔ لا عدوہ۔ اچھا، ایک حدیث یہاں پر کوٹ کریں، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا عدوہ، بیماری نہیں پڑتی، تو ایک شخص نے کہا، ایک دیہاتی نے کہ یا رسول اللہ، ہمارے اونٹ صحرا میں چڑھنے کی وجہ سے بالکل ہرن کی طریقے سے چکنے ہوتے ہیں، ریت میں لوٹ پوٹ کرتے ہیں تو ایک دم ان کا بال، چمڑا رواں اور چمڑا بالکل نیٹ کلین ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، کہیں کوئی زخم کا نشان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک کھجلی زدہ اونٹ اس میں داخل ہوتا ہے تو سب کو کھجلی زدہ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعاد الاول، پہلے اونٹ کو کھجلی زدہ کس نے کیا؟ تو چپ ہو گیا، کہا اللہ نے۔ تو کہا جس اللہ نے پہلے اونٹ کو کھجلی زدہ کیا، اسی اللہ نے دوسرے اونٹ کو کھجلی زدہ کیا۔ لیکن اس میں بھی آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اونٹ میں کھجلی کا سبب ہم کو معلوم نہیں ہے، اللہ نے دیا لیکن سبب ہم کو معلوم نہیں۔ لیکن دوسرے اونٹوں کے اندر کھجلی کا سبب، کھجلی زدہ اونٹ سبب بنا، اور اس سبب کو اللہ نے کارگر کر دیا۔ تو الحمدللہ اس حدیث سے بھی کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کا سبب معلوم ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا سبب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ایک پہلا شخص جو بیمار ہوا اس کا سبب ہم کو نہیں معلوم، دوسرا شخص بیمار ہوا، اس کی بیماری کا سبب وہ پہلا شخص بنا سبب، لیکن سبب اکیلے کارگر نہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل نہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بات واضح ہے۔ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے جو اصل باب ما جاء فی التطیر سے ہے۔ آپ نے فرمایا ولا طیرہ، نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چڑیے کے ذریعے ہو یا کسی اور جانور کے ذریعے ہو یا کسی اور بات کو سن کر کے ہو یا کوئی اور چیزیں جو لوگ ایک دوسرے سے سنتے سناتے آ رہے ہیں، ان کے علم میں یہ بات آ رہی کہ فلاں دن منحوس، فلاں دن منحوس، فلاں مہینہ منحوس، فلاں عدد منحوس، یہ سب جو اٹکل پچو باتیں وہ جان رہے ہیں، ایسی کوئی بھی چیز کہیں نہیں ہے ولا طیرہ، یعنی اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ حالانکہ شگونی بدشگونی تو دنیا میں پائی جا رہی ہے، مطلب تاثیر کی نفی فرما رہے ہیں۔ لا عدوہ، بیماری مؤثر نہیں ہوتی ہے، بیماری پڑتی ہے، سبب تو ہے لیکن مؤثر نہیں، مؤثر اثر دینے والا اللہ ہے۔ بدشگونی دنیا میں لی جاتی ہے
لیکن بدشگونی بے اثر چیز ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں، ولا تیارہ۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ جب آدمی کا بھروسہ اللہ پر ہو، ایمان یقین مضبوط ہو اور ارادے کا قوی آدمی ہو، وہ اللہ کی بعض مخلوقات کو دیکھ کر بدشگونی نہیں لیتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تطیر کی، طیارہ کی، نحوست کی، بدشگونی کی، بدفعلی کی آپ نے نفی فرمائی، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو لوگ کوٹ کر سکتے ہیں کہ نحوست تو ہے اور اسلام میں اس کا ثبوت ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو میں ایسی ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ذہن آپ کا صاف ہو۔ جیسے ابن حبان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرہ وانما الطیرۃ علی من تطیر، آپ نے فرمایا طیرہ نہیں ہے، نحوست نہیں ہے، بدفعلی نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے، لیکن جو بدشگونی لے اس کے لیے بدشگونی ہے۔ تو کوئی یہ کہہ کہ دیکھو حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بدشگونی لے اس کے لیے نحوست ہے۔ ہم نے کہا نہیں، نحوست نہیں ہے، آپ نے تو پہلے فرمایا لا طیرہ، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی شے منحوس نہیں ہے، لیکن آپ اتنے وہمی ہیں کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو آپ بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے اس کو اندھیرا کر دیا، روک لیا، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، بلکہ آپ آگے بھی نہیں بڑھتے، کسی دوسرے شخص کو گزرنے کا موقع پہلے دیتے، وہ پہلے گزر جائے، خطرے کا نشان وہ پار کر جائے، کیونکہ اس نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا لہٰذا ہم نہیں جا سکتے۔ آپ اتنے منحوس ہیں، اتنا ایمان آپ کا کمزور ہے، اتنا ارادہ کیا آپ کمزور ہیں۔ بلی بھی اللہ کی مخلوق اپنی حاجت میں نکلی ہوگی، لیکن آپ نے سمجھا ہمارے لیے خطرے کا الارم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وہمی دنیا میں جینے والے آدمی آگے چل کر کے واقعی اس کی ٹائر پنکچر ہو جائے، کیونکہ آپ تھے ہی اتنے کمزور، ڈر رہے تھے، خوف زدہ ہو رہے تھے۔ اللہ رب العالمین بطور سزا کے آپ کو کسی تکلیف سے دوچار کر دے، تو یہ مطلب ہے کہ یہ بطور سزا کے ایسا ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے۔ ولا طیرہ، طیرہ نہیں ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں طیرہ کی نفی کی۔ جو بدشگونی لیتا ہے اس کو بطور سزا کے ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے وہ ڈر اس کے سامنے آ جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، الشوم فی ثلاث، تین چیز میں شوم ہے، عورت میں، گھر میں اور چوپائے میں۔ اس حدیث کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نحوست تو ہے، عورت منحوس ہوتی ہے، گھر بھی کسی کا منحوس ہوتا ہے، اور جانور سواری بھی اس کے لیے، نوکر چاکر بھی اس کے لیے منحوس ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بخاری میں روایت ہے، اس میں ان کانا ہے، ان کانا شوم ففی ثلاث، اگر نحوست ہوتی تو عورت میں، گھر میں اور سواری میں ہوتی، اگر ہوتی کا مطلب کہ نہیں ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نحوست نہیں ہے، حدیث ہے ان کانا شوم، اگر نحوست ہوتی تو ہوتی، کچھ نہیں ہے۔ چونکہ آدمی عام طریقے سے گھر کو، عورت کو منحوس سمجھتا ہے، اس لیے خاص طریقے سے ان تینوں کا ذکر کر کے کہا گیا کہ اگر نحوست ہوتی تھی تو ان چیزوں میں ہوتی۔ عورت کی نحوست کیا ہے؟ بد زبان ہونا، گھر کی نحوست کیا ہے؟ تنگ ہونا، برا پڑوسی ہونا، اور جانور ہے کہ اپنے سوار کو پیٹھ سے اتار دیتا ہے، نوکر ہے چوری کرتا ہے، کام نہیں کرتا ٹھیک، خیانت کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے، گھر کے راز کو باہر کھولتا ہے، وغیرہ ذالک۔ بہرحال نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی۔ تو کچھ علماء نے نحوست ہے کا انکار کیا اس کی بنیاد پر، لیکن کتاب التوحید کے عظیم شارح علامہ سلیمان بن عبداللہ علیہ شیخ، جن کی کتاب ہے تیسیر العزیز الحمید، وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت شرطیہ ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ الشوم ہے والی روایت کو ہم کنڈم کر دیں، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تب آپ جواب طلب کریں گے تو پھر کیا مطلب ہے الشوموں کا؟ تو کہا کہ وہ نحوست نہیں ہے جو دنیا والے تطیر میں لیتے، کسی چیز کو منحوس گردان کے رک گئے، الگ کر دیا اس سے۔ اصل میں ہے یہ چیز کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے لیے بہت مناسب ہوتی، فٹ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں دوسروں کے لیے انفٹ ہوتی۔ اللہ رب العالمین کسی ماں باپ کو اولاد دیتا ہے، ماشاءاللہ بچپن ہی سے اس کی ایکٹیویٹیز کے چہرے کے آثار، نقوش وغیرہ بتاتی کہ لڑکا ہونہار ہے، اچھا ہے، ماں باپ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ لڑکا میرا نامی گرامی ہوگا، نیک نامی کا ذریعہ بنے گا۔ کچھ بچہ ایسا ہوتا ہے، ڈل ہوتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ بچپن ہی سے دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ایک دم بہت منحوس ٹائپ کا ہے، یہ بہت منحوس ہے، اس طریقہ سے وہ ذرا سا کبیرہ خاطر ہوتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں کسی کے لیے مبارک ہوتی ہیں، کسی کے لیے نامبارک ہوتی ہے۔ ایسا بھی انسان میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں انتہائی یہ بیٹا ہمارے لیے منحوس ہے، لیکن وہ اپنے سسرے کے لیے بہت مبارک ہے۔ باپ کو تو منحوس نظر آ رہا ہے، لیکن وہی بیٹا دوسرے کے لیے، سسرال والوں کے لیے بہت اچھا ہے، ارے اتنا اچھا داماد تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اگر وہ منحوس ہوتا، نحوست اس کی طبیعت اور ذات کے اندر ہوتی، تو باپ کے لیے بھی منحوس ہوتا اور سسر کے لیے بھی ہوتا، لیکن ایسا کہاں ہے؟ جس عورت کو آدمی اپنے لیے انفٹ سمجھ کر کے طلاق دیتا ہے، اس کے ہاں آپ کو اولاد نہیں ہوئی، کوئی اور شکل ہے، دوسرے کے پاس وہ عورت گئی، ماشاءاللہ اس کے لیے بھائی سے برکت ہو گئی۔
تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شوم کہا گیا ہے نحوست، یہ تطیر بدفعالی کی شکل، بدشگونی کی شکل نہیں ہے کہ آپ اس عورت کو منحوس سمجھیں یا اس سے بدشگونی لیں، ارے گھر سے نکل گئے کس منحوس پہ نظر پڑ گئی، ایسا نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کے لیے مبارک نہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ اس سے دامن چھڑا لو، عورت کو طلاق دے دو۔ گھر تنگ ہے، پریشانی ہے، بال بچے بیمار رہتے ہیں، ہمیشہ کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، آپ کو ایک تردد ہے، ایک بے چینی ہے، قلق ہے، اضطراب ہے، بدعقیدگی آنے سے پہلے آپ مکان بیچ کر کوئی دوسرا مکان خرید لو، یا اس میں ذکر و اذکار کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، شیطان ہوتے تو بھاگ جاتے۔ بہرحال اگر اس طرح کی کوئی چیز باعث خلجان ہے آپ کے لیے، پریشانی کی باعث ہے، آپ اس کو بدل لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشبو پیدا کی ہے، بدبو بھی پیدا کی ہے، ظاہر ہے کہ بائی نیچر آدمی بدبو سے ناپسند کرتا ہے، لیکن ہے وہ ایک چیز، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، خوشبو سے آپ کو محبت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شر کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، خیر کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ یہ الشوم فی ثلاث جو کہا گیا، اس کا ایک الگ رنگ ہے، اور یہ کہ صاحب نحوست لینا کسی شے سے، یہ اس کا بالکل دوسرا رنگ ہے، وہ شکل کی چیز نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے تیرہ کو بھی سمجھ لیا۔ اور تیسری چیز اس حدیث کے اندر آئی ہے ولا حامت، حامہ نہیں ہے۔ یہ حامہ کیا چیز ہے؟ حامہ الو یا الو جیسا کوئی پرندہ ہے۔ اس پرندے کی بھی کیا شامت آئی ہے کہ وہمی دنیا والے لوگ الو کو انتہائی منحوس سمجھتے ہیں، اور نظریہ یہ رہتا ہے کہ اگر الو کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا اور اس نے آواز لگا دی تو سمجھو اس گھر کے کسی ذمہ دار کی یا کسی بھی شخص کی موت کا الارم ہے، وہ جلدی مرنے والا ہے۔ اور رات میں نظر آتا ہے وہ پرندہ، رات ہی میں نظر آتا ہے، دن میں نہیں دکھتا۔ تو اس لیے بھی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے غلط کہ یہ منحوس پرندہ ہے، یہ رات ہی میں نکلتا ہے، اور جس کی قسمت خراب ہوتی ہے اسی کے گھر پہ بیٹھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ تعالی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ گفتگو چل رہی تھی ولا حامۃ، الو یا الو جیسا کوئی پرندہ منحوس نہیں۔ اس کی دو تشریح ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے وارثان، اس کے رشتہ داران اس کے خون کا بدلہ نہیں لیتے تو اس میت کی ہڈی الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ہڈی، اور وہ آواز لگاتی پھرتی ہے کہ میرا انتقام لو، میرے خون کا انتقام لو۔ اور ایک دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو تناسخ کا عقیدہ ہے، آواگمن، روح جاتی ہے اور عمل کے اعتبار سے دوسری شکل بدل کے آتی ہے۔ تو کہا کہ اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا، خون رائے گا گیا تو وہ الو کی شکل میں آتی، پنرجنم جس کو کہتے ہیں، نیا جنم لینا، نئی زندگی میں وہ الو بن کے آتی۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے تناسخ کا۔ تو کسی کی روح الو بن کے نہیں آتی، کسی کی ہڈی الو بن کے نہیں آتی، یہ ایک نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ اس پرندے کے متعلق ہے جو مشہور پرندہ ہے الو، جو رات میں نظر آتا ہے، جس کے متعلق ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا، آواز لگایا، سمجھا کہ موت کی خبر دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامۃ، بالکل غلط ہے تمہارا یہ نظریہ عقیدہ، اللہ کی مخلوق ہے، پرندہ ہے وہ، کوئی دلیل اللہ نے قرآن و سنت میں نہیں اتاری کہ وہ پرندہ منحوس ہے یا کسی کی موت کا اعلان کرتا ہے۔ ولا حامۃ۔ اور چوتھی چیز آپ نے بتائی ولا سفرا، سفر نہیں ہے، سفر، اس کا تین معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایک جونک ہے، کیڑا ہے جو انسان کے پیٹ میں یا جانور کے پیٹ میں ہوتا ہے، زیادہ تر جانور کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہ بھی کھجلی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس کے پاس اگر آدمی بیٹھ جائے یا کوئی اونٹ چلا جائے، ایسے مریض اونٹ کے پاس، تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ کھجلی سے زیادہ تیزی سے یہ بیماری پڑتی ہے۔ تو گویا کہ یہ لا ادوا کی قبیل سے ہی بات ہوگی، جس کا بیان ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ یہ امام بخاری، امام احمد کہتے ہیں کہ سفر کا مطلب ایک کیڑا ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے انسان کے یا جانور کے، اور اس کو تکلیف دیتا ہے، اور آدمی اس کے پاس جائے تو بیماری ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ دوسرا معنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر نہیں ہے کا مطلب اللہ نے شریعت میں حرام کیا ہے ماہ محرم کو۔ دیکھو حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا، جو مادہ الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں رجب ہوتا۔ عرب والے یہ کرتے تھے کہ 3 مہینہ تک صبر نہیں کر سکتے تھے جنگ اور قتال سے، تو محرم حرمت والے مہینے میں جسے قتال حرام ہوتا، قتال کر لیتے، جائز کر لیتے، اور کہتے چلو گنتی پوری کرنی ہے تو 1 مہینہ بعد میں کر لیں گے، سفر کے مہینے کو حرام کر لیں گے، محرم بنا دیں گے، اور محرم کے مہینے کو سفر بنا کر کے قتال کرنے لگتے۔ تو یہ مفہوم ہے جس کو قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینے کی تاخیر کرنا، حرمت والے مہینے کو حلال سمجھ لینا، حلال مہینے کو حرام سمجھ لینا، کیا یہ تمہاری شریعت ہے، تم جیسا چاہو کر لو، یہ کفر میں زیادتی۔ اور تیسرا معنی جو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے محمد بن راشد سے المکھولی سے، وہ تبع تابعین ہے، ثقہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، معنی سفر کا ہے کہ سفر کا مہینہ جو محرم کے بعد آتا ہے، لوگوں کا
ماننا ہے وہمی لوگوں کا کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے، اس میں کوئی بڑا کام، شادی بیاہ، مکان کی تعمیر، افتتاح وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ سفر گویا صفر ہے، زیرو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مہینہ تو اللہ کا ہے، کوئی دن مبارک کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، انسان کا عمل اس دن کو مبارک کرتا ہے اور اس کی بدعملی منحوس کرتی ہے۔ لیکن ہم کچھ مہینوں کو کہتے ہیں، جیسے رمضان کو رمضان المبارک کہتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ قرآن اترا، اس میں ایک خاص عبادت ہے۔ تو یہ چار چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اور مسلم میں ایک روایت کا لفظ ہے کہ ولا نوء ولا غولا، نو جس کی جمع انواع آتی ہے، انشاءاللہ یہ ایک مستقل ایک باب آئے گا، جس کو کہتے ہیں ستاروں کا ڈوبنا اور طلوع ہونا۔ 13 دن پر ایک ستارہ ڈوبا، ایک ستارہ نکلتا، تو اس وقت بارش اگر ہوتی تو عرب والے بارش کی نسبت اس ستارے کی طرف کر دیتے کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا یا فلاں غروب ہوا، اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ کہا ایسی کوئی بات نہیں، بارش اللہ کا فضل ہے، وہ جب چاہتے۔ ولا نوء ولا غولا، غول کیا ہے؟ یہ غول یہ خطرناک ایک چیز تھی، ایک عقیدہ یہ تھا مشرکین کا، اور آج بھی کچھ لوگوں کا، وہمی لوگوں کا ہوگا کہ ہم چھٹیل میدان سے گزرے تھے، جنگلاتی علاقے سے گزرے، خطرناک آواز سنی اور مختلف چیزیں، کبھی کوئی چیز بلی کی شکل میں آ جاتی، گویا کہ شیاطین کا غول ہوتا ہے جو صحرا میں اور جنگلات میں لوگوں کے سامنے، مسافروں کے سامنے آتا ہے، اسے ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، اور آدمی دائیں بائیں بھاگتا ہے، یہاں تک کہ گڑھے میں بھی گر جاتا ہے اور ہلاکت میں ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا ایسی کوئی بھی چیز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہم ہے تمہارا۔ اور اگر کسی کو اس طرح کا وہم ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ کچھ بعض آثار آئے ہیں کہ شیاطین کا غول آتا ہے، گھر سے غلہ اٹھا کے لے جاتا، پریشان کرتا ہے، تو آثار ہیں حضرت عمر وغیرہ سے کہ اچھا گھر میں اذان دے دو۔ بعض مرفوع روایتیں بھی آئی ہیں لیکن وہ حدیثیں سندن صحیح نہیں ہیں۔ تو اگر اس طرح کی بات بھی ہو اور اس طرح کا وہم ہو، اگر آپ اکیلے جا رہے ہوں اور کسی بیابان سے گزر رہے ہوں، صحرا سے گزر رہے ہوں، اور اس طرح کا خوف پیدا ہو کہ کہیں سے کچھ بھوت پریت اور شیاطین آ سکتے ہیں، راکشس آ سکتے ہیں اور ہم کو ڈرا سکتے ہیں، یہ صرف وہم ہے آپ کا، اس وہم کو نکالیے، جو چیز آئے گی اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اذان دیجیے، وہ سب بھاگ کھڑے ہوتے، ولا غولا، غول نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری حدیث اس موضوع پر آپ کے سامنے شرح کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے گزارش یہ کرتے ہیں کہ اگر اس موضوع کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہو تو ہم آپ سے سوال لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا کہ الو کا بیٹھنا گھر پہ آ کے یا بلی کا راستہ کاٹ جانا، یہ سب مطلب ٹھیک نہیں ہے، وہمی چیز ہے، وہمی چیز ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن کتے کا رونا رات میں کبھی کبھی مطلب کچھ لوگ بولتے ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن اگر پرانا ہو جائے تو کچھ لوگ بولتے ہیں اس کو مٹی میں دبا دینا۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ آپ نے کہا کہ الو کا بیٹھنا تو ٹھیک ہے، حدیث کی روشنی میں ہے کہ صاحب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتے کے رونے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، کتا اگر بھوکے یا مکروہ آواز میں روتا ہے تو شیاطین کتے پر ہوتے ہیں، کتا شیطان بھی ہوتا ہے، شیطان صفت ہوتا ہے، تو آپ تعوذ پڑھا کریں۔ کتے کے بھوکنے پر آیا ہے، گدھا بھوکے، کتا بھوکے، آپ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان۔ لیکن اس سے کوئی نحوست لینے کی ضرورت نہیں، کوشش کریں معاشرہ آپ کا کتے سے پاک ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ روتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اعوذ باللہ من پڑھیں۔ اگر کسی طرح کی کوئی بات آئے تو باقی رہا کہ اس کا کوئی منفی اثر نہیں۔ آپ نے پوچھا قرآن مجید اگر بہت بوسیدہ ہو جائے، استعمال کے قابل نہ ہو، تو اس کو ضیاء سے، بربادی سے بچانے کے لیے کیا شکل ہے؟ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ کچھ علماء نے کہا کہ اس کو دفن کر دیا جائے، لیکن خطرہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی مٹی کوڑے دے گا، مٹی کی کھدائی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ چیز واپس آ جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس کو سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے قرأت کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو سرکاری طور پر سرکار کی نگرانی میں جو نسخہ بنایا تھا اور دوسرے نسخوں کو انہوں نے جلا دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے بوسیدہ صفحات کو جلا دینا، اس کو راکھ بنا دینا، پھر راکھ کو کسی پاک جگہ پہ دفن کر دینا یا سمندر میں بہا دینا، یہ زیادہ اچھی شکل ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کسی کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں تو کچھ مرے ہوئے لوگوں کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، تو جب روح تو چلی جاتی ہے تو بھی کس طریقے سے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ایسی کوئی شکل نہیں ہے، وہ شیاطین کا سب چال ہے۔ وہ شیاطین مختلف شکلوں میں آتے ہیں، مختلف آواز بیان کر کے بولتے ہیں، کسی مرے ہوئے کی آواز میں بولتا ہے اور یہ تصور دلاتا ہے کہ تمہارے باپ کی روح تمہاری جسم کے اوپر۔ وہ سارا کھیل شیطان کا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے، فلاں نے ہم کو بھیجا ہے، فلاں نے تم پر سوار کر رکھا ہے، فلاں کے کہنے پہ میں آتا ہوں، فلاں نے تمہارا مال چوری کر رکھا ہوا ہے، تمہارا باپ تم کو آ کے کہہ رہا ہے۔ تو یہ سب شیطانی داؤ پیش ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ جی السلام علیکم السلام اللہ۔ شیخ، آپ نے بتایا کہ بدعقیدگی میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ مجھے اس دوا سے فائدہ ہوا تو اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، تو یہ بدعقیدہ نہیں ہے کیا؟
اور کچھ لوگ پتھر وغیرہ پہنتے ہیں ہاتھ میں، فیروزہ وغیرہ اس طریقے سے نام سے۔ پتھر اور فیروزہ پہننے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کو سائنس مانتا ہے نہ لاجک مانتی ہے، صرف ہم پرستوں کے یہاں کاروباری لوگ اس طرح کا بڑھاوا دیتے ہیں، بدعقیدہ لوگ۔ لیکن دوا ماشاءاللہ علم اور تجربے کی روشنی میں لیبارٹری میں پہچانی گئی ہے اور بیماروں پر ایکسپیریمنٹ کی گئی ہے، تجربہ کی گئی ہے، اس کے بعد لگا کہ یہ میڈیسن اس بیماری کے لیے ہے، وہ سبب ہے، مگر جائز سبب ہے کیونکہ اس میں کوئی چیز حرام ملا ہوا نہیں ہے اور مریض پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، تو علم اور تجربے سے ثابت ہے کہ یہ دوا مریض کو فائدہ کرتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے، بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ علاج اگر جائز ہو اور اطباء اس کو کہیں کہ یہ علاج ہے، چاہے پینے کی شکل میں ہو اور یا ٹیبلٹ کی شکل میں ہو یا انجیکشن کی شکل میں ہو یا کوئی بھی اور شکل ہو، اگر وہ دوا ہونا اس کا ڈاکٹروں کے یہاں ثابت ہے، حصی طور پر، ظاہری طور پر، علم اور تجربے کی روشنی میں، وہ سبب ہے، سبب مباح ہے، جائز ہے اور علاج کرنا اچھا ہے۔ یہ موضوع ہمارے درمیان گزر چکا ہے کہ دوا علاج کرانا کم سے کم انشاءاللہ تعالی مستحب ہے، بعض علماء نے تو واجب بھی کہا ہے، لیکن شرط یہ کہ اس کا دوا ہونا ثابت ہو جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیات ہمارے لیے بیماری کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، لیکن یہ پتھر وغیرہ پہننا، اس کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا، یہ انتہائی بدعقیدگی ہے اور یہ اسی تطیر کی شکل میں ہے کہ آپ کسی چیز کو، کسی پتھر کو اپنے لیے مفید اور کسی کو غیر مفید سمجھتے ہیں، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی گھروں میں دیکھا ہم نے جو وواہ کے طور پر اپنی ممی پاپا کے پیروں چھو کر اور کہیں سفر میں جائے تو پیر چھو کر جاتے، یہ ہمارا شریعت کی طور پر آتی نہیں آتی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کسی کی روح کہیں نہیں آتی۔ روح جب ایک مرتبہ جسم سے نکل گئی تو اپنے اپنے ٹھکانے میں ہے، علیین میں یا سجین میں ہے اس کا ٹھکانہ ہے، وہ روحیں نہیں آتی۔ یا آپ یہ تصور نہ کریں، یا اگر تصویر تو ہونی نہیں چاہیے ماں باپ کی، تو بالکل غلط ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب قدم کو چھو کر کے جاتے ہیں اور یہ تصور رکھتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اور روح کے آنے جانے کا کوئی تصور، ایون 15ویں شعبان کے اندر لوگ کہتے ہیں باپ دادا کی روح آتی، کسی کی کوئی روح